ایک بزرگ گزرے ہیں بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جب اپنے شیخ کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے تو تھوڑا عرصہ رہے یا تھوڑے دن رہے، اور آپ کے شیخ نے آپ کو مرتبہ ولایت عطا فرمائی اور کہا کہ جا کر دین کی خدمت کرو۔ اب جب آپ کو مرتبہ ولایت آپ کے شیخ نے دی تو جو دوسرے مرید تھے وہ باتیں کرنے لگے کہ ہمیں سالوں سال ہو گئی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، ولایت کے اصلی حقدار تو ہم بنتے ہیں، ولایت تو ہمیں ملنی چاہیے، اور یہ کل کا نوجوان ابھی آیا ہے اور اس کو جو ہے ولایت دے دی گئی ہے، تو ولایت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو آپ کے جو شیخ تھے آپ نے فرمایا کہ ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے واپس بلایا، بہاؤالدین زکریہ واپس آئیے۔ آپ واپس گئے تو آپ نے سارے جو مریدین تھے سب کو اکٹھا کیا اور سب کو ایک ایک کبوتر اور ایک ایک چھری دی۔ جب ایک ایک کبوتر اور ایک ایک چھری دی اور ساتھ میں حکم دیا کہ اس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب سارے چلے گئے ذبح، تھوڑی دیر کے بعد سارے اپنے اپنے کبوتر جو تھے اس کو ذبح کر کے لے آئے۔ ایک سے پوچھا گیا تو نے کہاں ذبح کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے توڑی والے کمرے میں ذبح کیا، وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں نے اپنے مکان میں دروازہ بند کر کے ذبح کیا اس کو، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تیسرا کہنے لگا میں نے اپنے مکان کے پچھلے کمرے میں جا کر ذبح کیا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح پوچھتے رہے، آخر میں باری آئی بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا کبوتر بھی زندہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں چھری بھی موجود ہے۔ تو آپ کے شیخ نے کہا کہ بہاؤالدین آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی کبوتر ذبح کرنے کی؟ تو آپ فرمانے لگے حضرت جگہ تو بہت ملی ہے، لیکن آپ نے ایک شرط ساتھ میں لگائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ کبوتر وہاں ذبح کرنا ہے جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ میں روح زمین پر ساری جگہ چھان آیا ہوں، روح زمین پر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ فرمانے لگے کہ روح زمین پر کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس وجہ سے میں کبوتر کو ذبح نہیں کر کے لایا۔ اب مریدین جو تھے وہ بڑے متاثر ہوئے کہ یہ تو ہم سے آگے نکل گیا ہے، اور پیر صاحب نے فرمایا کہ تم میں اور اس میں یہ فرق ہے، اس وجہ سے جو ہے اس کو مرتبہ ولایت میں نے دی ہے۔ اب دوبارہ آزمایا گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا چلے دوبارہ آزما لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سبز گھاس لے کر آؤ، سارے سبز گھاس۔ اب انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ہم سے نہیں جیت سکتا، کہ سبز گھاس، سارے سبز گھاس لے آئے۔ کسی سے پوچھا آپ کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ گھاس کے یہ فائدے ہیں، دوسرے نے کہا اس کے یہ فائدے ہیں، تیسرے نے کہا یہ فائدے ہیں۔ اب بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ آپ سوکھی گھاس لے کر آئے ہیں۔ جب وہ سوکھی گھاس آپ کے ہاتھ میں دیکھی تو آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ بہاؤالدین آپ کو سبز گھاس نہیں ملی؟ تو آپ فرمانے لگے کہ حضرت میں نے جس بھی گھاس کو ہاتھ ڈالا وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور میں اس کو کاٹوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی اللہ والوں کی شانیں۔ تو اور آپ کے پیر صاحب کہنے لگے کہ آپ میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتہ کہ روح زمین پر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ آپ کو کئی سال ہو گئی ہیں یہاں پر نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں
کہ جو اللہ سے مخفی ہو، جہاں پر اللہ دیکھتا نہ ہو۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کو ولایت کا مرتبہ جوانی کی عمر میں ہی ملا، اور پھر انہوں نے دین کا کام کیا، اور پھر آگے ان کے بہت سارے مریدین تھے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والوں کی باتوں کو سیکھنے کی، ان کو پڑھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق